اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الأعمال بالنيات. اعمال پر کل بیان ہو گیا. آج بخاری شریف کی سبق کا موضوع ہے نیات، نیت. نیات تشدید کے ساتھ، نیت بغیر تشدید، دونوں طرح پڑھنا اس کا صحیح ہے. نیت کو مشدد پڑھنا اور نیت کو مخفف پڑھنا دونوں صحیح ہے. نوائنوی باب ضرب یضربو کا حصے ہے. نوائنوی نیتن، باب ضرب یضربو، نوائنوی نیت. نیت جمع ہے، نیت اس کا مفرد واحد. نیت کا لغوی معنی اور نیت کا اصطلاحی معنی. نیت کا لغوی معنی، نیت کا اصطلاحی معنی ہے. کسی کے ذہن میں بتا سکتا ہے کہ نیت کا لغت میں کیا معنی ہے، نیت کا اصطلاح ہے شریعت میں کیا معنی ہے؟ ہاں اچھا، دعا کہاں پڑھا یہ؟ سمجھا گیا نا؟ لغت میں کیا معنی ہے، اس کا اصطلاح میں کیا معنی ہے، خوب توجہ سے سنو، ذہن میں بٹھاؤ. یہ آپ قاضی بیضاوی میں پڑھ چکے ہیں، لیکن قاضی بیضاوی کو بتانے خواب میں پڑھا ہے، بیضاوی میں پڑھا ہے. بیضاوی میں ہے، بیضاوی میں ہے کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے. لغت میں معنی ہے انبعاث القلب نحو ما یراہ موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضر حالا او محالا. دل کو متوجہ کرنا ایسے کام کی طرف جس میں تمہارا نفع ہے یا ضرر ہے. نفع ہے حاصل کرنا، ضرر ہے اس سے بچنا. جلب منفعت کا معنی نفع حاصل کرنا، دفع مضرت کا معنی ضرر سے، نقصان سے بچنا. بات سمجھائیں نہیں؟ انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضر حالا او معالا. یعنی بر وقت نفع حاصل ہو آپ کو یا آئندہ، بر وقت ضرر سے آپ بچیں یا آئندہ. حال معال کا یہ معنی. اپنے لیے نفع حاصل کرنا یا اپنے کو ضرر سے بچانا. جلب منفعت سے دفع مضرت مقدم ہے. نفع حاصل ہو یا نہ ہو، ضرر سے اپنے کو پہلے بچائے.
اس کا مثال ایسا ہے، آپ شکار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے شکار آ گیا، وہاں سے ایک درندہ نکلا، تو آپ کوشش کریں گے کہ درندہ سے میں بچ جاؤں، شکار آتا ہے یا نہ۔ اگر آپ درندہ سے اپنے کو نہ بچائیں، شکار کے پیچھے، درندہ شکار سے پہلے آپ کو شکار کرے گا، تو یہ نادان کا کام ہے۔ دانا اپنے کو ضرر سے بچنے کا کوشش کرے گا۔ سمجھا گیا ہے؟ تو اپنے کو ضرر سے بچانا یا اپنے لیے نفع حاصل کرنا، یہ ہے لغت میں نیت کا معنی۔ اصطلاح میں نیت کا معنی ہے الارادۃ المتوجہہ نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ تعالی وامتثالا لامرہ۔ اصطلاح میں نیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رضا کے لیے کسی چیز کو کرنا، اللہ کے حکم پر چلنا، حکم قبول کرنا، یہ ہے اصطلاحی معنی نیت۔ بہت سمجھایا ہے۔ لغت میں اپنے لیے نفع حاصل کرنا یا ضرر سے بچنا۔ اصطلاحی معنی اللہ کے رضا کے لیے اس کام کو کرنا، اللہ کے حکم پر چلنا۔ فرق سمجھ میں آ گیا لغوی اصطلاحی معنی کا؟ آ گیا سمجھ میں یا نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ سب اشارہ کر رہے ہیں کہ ابھی بعد میں آئے، سمجھا نا؟ سب کا اشارہ ہے کہ بعد میں۔ سمجھا گیا بھائی؟ نیت، ارادہ، قصد، عزم، ان میں فرق، چار چیزیں: نیت، ارادہ، قصد، عزم، چار چیزیں۔ ان میں فرق، عزم فعل سے پہلے ہوتا ہے۔ آپ نے عزم کر لیا کہ مجھے دور حدیث پڑھنا ہے، تو پھر بعد میں آپ شروع کریں۔ عزم پہلے ہوگا، وہ کام بعد۔ نیت، ارادہ، قصد، یہ مقترن بالفعل، فعل کے ساتھ ساتھ ہوتے۔ نیت، ارادہ، قصد مقترن بالفعل، فعل کے ساتھ ساتھ۔ عزم مقدم ہے پھر نیت اور ارادہ میں فرق، نیت اور ارادہ میں فرق۔ نیت جو کام کرے گا اس میں لالچ ہوتا ہے۔ نیت جس کام کو کرے گا اس میں لالچ، اس کو لالچ ہوتا ہے، اور ارادہ میں لالچ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ارادہ کا نسبت صحیح ہے، اراد اللہ یرید اللہ، کیونکہ اللہ کے کاموں میں اللہ کو لالچ نہیں ہوتا، اللہ بغیر لالچ کے ہر کام کر لیتا ہے۔ نواللہ جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کسی کام میں لالچ نہیں۔ اراد اللہ، بہت سمجھ میں آ گئی؟ نیت اور ارادہ میں فرق، نیت کا نسبت اللہ کی طرف جائز نہیں،
ارادہ کا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بغیر لالچ کے کر لے۔ انسان کبھی لالچ کے ساتھ کرتا ہے، کبھی بغیر لالچ کے۔ بات آ گئی یہاں تک سمجھ میں؟ نیت کے اقسام، نیت کے اقسام، نمبر ایک، تمجیز عبادت عن عادت، کہ عادت تو عبادت میں فرق یہ نیت سے ہوتا ہے، کہ یہ عادت ہے یہ عبادت۔ مثلا تمام دن آپ نہ کھائے نہ پیے بغیر نیت کی، تو یہ عادت ہے عبادت نہیں، روزہ نہیں، ثواب۔ نیت کر لیا پھر یہ عبادت بن جائے۔ بات سمجھا؟ آپ نے قیام رکوع سجود سب کر لیا بغیر نیت کے، تو یہ عبادت نہیں، یہ عادت۔ بات سمجھا؟ نیت سے عبادت کا عادت کا فرق ہوتا۔ نمبر دو، عبادت کو عبادت سے جدا کرنا، تمجیز العبادت یعنی العبادت۔ آپ ظہر و عصر میں فرق کریں گے تو نام سے، جب ظہر کا نام لیں گے تو عصر کی نماز نہیں شمار ہوگی، عصر کا نام لیں گے تو ظہر سے جدا ہوگا۔ نام لینے سے ایک نماز دوسرے نماز سے، ایک عبادت دوسرے عبادت سے جدا ہو۔ نمبر تین، تمجیز المعبود عن المعبود، کہ یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور دوسروں کے لیے نہیں ہے، کہ ایک معبود حقیقی کے لیے عبادت ہے، غیر حقیقی معبود کے لیے نہیں۔ آ گیا سمجھ میں؟ کہ یہ عبادت صرف اللہ کا ہے، کہ جو معبود حقیقی ہے، غیر کے لیے نہیں، وہ معبود حقیقی نہیں، غیر۔ سمجھا گیا؟ تو یہ تین قسم نیت کے ہے، تمجیز عبادت یعنی العادت، تمجیز عبادت یعنی العبادت، تمجیز معبود یعنی المعبود۔ یہ تین قسم ہے نیت۔ سمجھا گیا؟ نیت کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، نیت کے تین اقسام۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات آ گئی بھئی یہاں تک سمجھ میں؟ نیت کا لغوی معنی، نیت کا اصطلاحی معنی۔ پھر نیت کے تین قسمیں، تمجیز العبادت عن العادت، تمجیز العبادت عن العبادت، تمجیز المعبود عن المعبود۔ سمجھا گیا؟ نیت، ارادہ، قصد، عزم، ان کا بھی فرق سمجھ میں آ گیا کچھ یا نہیں؟ اچھا، اب آگے ائمہ کے درمیان مختلف فی مسئلہ، ائمہ کا اختلاف اشتراط نیت میں، کہ وضو میں، طہارت میں، غسل میں نیت یہ شرط ہے یا نہیں، فرض ہے یا نہیں۔
وضو میں، غسل میں، طہارت میں نیت شرط ہے یا نہیں، فرض ہے یا نہیں، اس میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے۔ اشتراط نیت فی الوضو میں ائمہ کے مذاہب، احناف و حنابلہ، مالکیہ، شوافی، ائمہ ثلاثہ، جمہور کے نزدیک نیت فرض ہے، شرط ہے۔ بغیر نیت کے اگر وضو کی، وضو نہیں ہوگی، واجب الاعادہ، دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں آنے؟ ائمہ اربعہ کا اشتراط نیت فی الوضو میں اختلاف ہے۔ حنابلہ، مالکیہ، شوافی، ائمہ ثلاثہ، جمہور کے نزدیک نیت فرض ہے، شرط ہے۔ اگر نیت نہیں کی، بلا نیت وضو کر لیا تو وضو نہیں ہوگی، اعادہ واجب ہے، فرض ہے کہ دوبارہ وضو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ احناف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، نہ امام یوسف، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، سفیان ثوری، ان حضرات کی نزدیک نیت وضو میں شرط نہیں، فرض نہیں۔ بغیر نیت کے وضو کر لیا، وضو ہو جائے گی، وضو ہوگی، وضو صحیح۔ میں بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ دلائل، ائمہ ثلاثہ کی جمہور کی دلیل کہ نیت فرض ہے، یہی حدیث باب ہے، دلیل انما الاعمال بالنیات۔ جمہور کی دلیل یہی حدیث ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے، تو وضو بھی عمل ہے، لہذا نیت فرض ہے۔ صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ میں نیت فرض ہے، دلیل یہی حدیث ہے، تو وضو بھی عمل ہے، اس میں بھی نیت فرض۔ سمجھا رہا ہے یار؟ دوسری دلیل، وہ قیاس کرتے ہیں وضو کو صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ، ارکان اربع میں نیت فرض ہے، دلیل یہی حدیث ہے۔ تیسری دلیل، قیاس کرتے ہیں وضو کو تیمم پر۔ تیمم یہ فرع ہے وضو کا، وضو اصل ہے۔ تیمم میں سب کے نزدیک نیت فرض ہے، تو لہذا وضو اصل ہے، وہ اس کا تابع ہے، تو وضو میں بھی نیت فرضیت ہے۔
ایک دلیل تو یہ حدیث ہے، اور دوسری دلیل قیاس علی الارکان الاربع، تیسری دلیل قیاس علی التیمم۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ نمبر 4، جو متعلق ہے بالنیات کا، اس سے استدلال کر۔ بالنیت جار مجرور، ظرف مستقر، بالنیات جار مجرور ظرف مستقر، اس کا متعلق تو تبرو نکالتے، تو تبر الاعمال بالنیات، تکملو نکالتے ہیں تکمل الاعمال بالنیات، تصح الاعمال بالنیات، تحصل الاعمال بالنیات، تستقر الاعمال بالنیات۔ یہ متعلق نکالتے ہیں، سمجھا نا، کہ اعمال کا اعتبار نیت پر ہے، بغیر نیت کے معتبر نہیں، بغیر نیت کے عمل صحیح نہیں، بغیر نیت کے عمل حاصل نہیں۔ تو جمہور بالنیات کا متعلق معذوف تو تبرز، تکملو، تصح، تحصل، تستقر، یہ نکالتے ہیں، سمجھا گیا؟ بات آ گئی سمجھ؟ احناف کے دلائل، احناف فرماتے ہیں اعمال کے لیے، اعمال میں نیت کے فرضیت کے لیے یہی حدیث دلیل ہے، انما الاعمال۔ لیکن اعمال دو قسم کے ہیں، اعمال مقصودی، اس کے لیے یہی حدیث دلیل ہے کہ نیت فرض ہے۔ غیر مقصودی جو اعمال ہے ان میں نیت فرض نہیں، وضو غیر مقصودی عمل ہے۔ وضو حسن لغیر ہی ہے، لعین ہی نہیں۔ چونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اس لیے اس میں حسن ہے کہ یہ اچھا عمل ہے۔ فی نفس ہی وضو کے اندر وقت ضائع ہوتا ہے، پانی ضائع کرنا ہے، تو یہ حسن لعین ہی نہیں، حسن لغیر۔ نیت فرض ہے جو حسن لعینی۔ احناف جواب دیتے ہیں جمہور کو، احناف جمہور کو جواب دیتے ہیں کہ بالنیات کا جو متعلق معذوف ہے وہ ہے حکم اعمال بالنیات۔
یا ثواب الاعمال. حکم کے پھر دو قسمیں، ایک ہے حکم دنیاوی، دوسرا حکم اخروی. حکم دنیاوی کہ وضو پر وضو کرنے سے حکم لگے گا کہ یہ وضو ہو گئی، اس سے نماز جائز. حکم اخروی ثواب کہ نیت کر لے گا تو آخرت میں ثواب مل جائے گا، نیت نہیں کرے گا تو آخرت میں ثواب نہیں ملے. ایک فائدہ. دوسرا فائدہ کہ نیت کرے گا تو وضو کرنے سے پورا بدن پاک ہوگا. بغیر نیت کے صرف اعضائے اربع پاک ہوں گے، بس وضو کے اعضائے اربع پاک ہوں گے. بات آ گئی سمجھ میں؟ احناف کی طرف سے جمہور کے قیاس کا جواب کہ تم نے وضو کو قیاس کیا تیمم پر، یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ قیاس صحیح نہیں. کہ پانی یہ مطہر ہے، یہ مزیل نجاست ہے. پانی دھونے سے نجاست دور ہو جاتی. نجس چیز دھونے سے پاک ہو جاتی. پانی یہ مطہر ہے، مزیل نجاست ہے. نیت ہو یا نہ ہو، اس کے لیے نیت. تراب مٹی وہ مطہر نہیں، وہ ملوث ہے. وہ مٹی تراب مطہر نہیں، ملوث ہے. نیت سے پھر وہ مطہر بنے گا. جب نیت کریں گے تو وہ مٹی مطہر بن جائے گی، بغیر نیت کے مطہر. اس وجہ سے تیمم میں نیت فرض ہے، وضو میں نہیں. یہ ہے وجہ دونوں میں. میں بات آ گئی سمجھ میں یا نہیں؟ بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھاؤ. احناف کی مذہب کی تائید، احناف کی مذہب کی تائید. احناف اپنے مذہب کے تائید میں چند مسئلہ پیش کرتے جن میں نیت شرط نہیں. مثلا ادائے قرض، آپ پر قرضہ ہے، آپ اگر قرضہ ادا کریں گے، نیت کریں نہ کریں ادا ہو جائے. آپ کے پاس ودیعت امانت کوئی چیز کسی نے رکھا، آپ مالک کو واپس کریں گے، نیت کریں یا نہ کریں وہ ادا ہو جائے. آذان ہے، عبادت ہے، آپ آذان دیں گے، نیت کریں نہ کریں ثواب مل جائے.
تلاوت کلام اللہ، قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں گے، نیت کریں نہ کریں آپ کو ثواب مل جائے. قراءت الطریق، آپ لوگوں کو راستہ دکھائیں، نیت کریں نہ کریں ثواب کا ثواب مل جائے. اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے ایذا دینے والی چیزوں کو ہٹائیں، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ کانٹا ہو یا نجاست ہو، نیت کریں نہ کریں ثواب مل جائے گا. تو بہت سی ایسی عبادات ہے کہ بغیر نیت کے وہ ادا ہوں گے، شرط نہیں. لہذا وضو بھی اسی طرح ایک عبادت ہے، سمجھا، بغیر نیت کے یہ ادا ہوگی. بات یہاں تک آ گئی سمجھ میں؟ تو یہ بالنیات پر کہ اعمال کا مدار نیت پر وضو شرط ہے یا نہیں، یہاں تک. آگے پھر اس نیت پر ایک خاص انشاءاللہ بیان ہوگا کہ وہ بیان آپ کو دوسروں کے درس میں آپ کو نہیں، ابھی تک نیات پر ہے. ایک میرا باز ہے آج. اللہ اللہ اکبر.